ہاں شیخ صاحب پوچھو نا تسی اپنے دوست جائے کوئی کرو شروع. ہاں یہ سوال بھی ہے. اس دور میں تو یہ بہت دہرایا تھا نا. ایک طرف دشمن ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام میں پودے جامی ہے, کئی عورتوں کی اجازت ہے. دوسری طرف یہ ہمارے عیاش لوگ ہیں جو کہتے ہیں سرے سے چھٹی ہونی چاہیے, جو جی چاہیں کریں. زیادہ شادیاں اگر کوئی اچھا کام ہوتا نا, آپ ذرا اس سے اندازہ کر لیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا ارادہ کیا. ابو جہل جو سردار تھا وہ کافر مرا, مگر اکرمہ تو مسلمان ہو گئے تھے. اس کی بہن تھی اکرمہ کی ابو جہل کی بیٹی, وہ مسلمان ہو گئی تھی. وہ بنو مخزوم بھی راضی ہو گئے, حضرت علی کا بھی ارادہ ہو گیا. حضرت فاطمہ کو جب یہ سنگن ملی, انہوں نے جا کے رسول اللہ سے ذکر کیا کہ آپ کو اپنی بچیوں کی کوئی فکر ہی نہیں, علی نکاح دوسرا کرنا چاہتا. تو ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ نے خطبہ دیا. آپ نے کہا میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا, حرام کو حلال نہیں کر سکتا. جو حلال ہے حلال ہی. مگر علی صاحب سن لے کہ ایک گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو جانا لگ گیا, پرانی باتیں بھول جائیں گی. بس حضرت علی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. فاطمہ کی زندگی میں پھر کسی دوسرے نکاح کا نہیں سوچا, بعد میں کیے. اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ عام اتنا اچھا کام ہوتا, حضور اپنی بچی کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہو, شوق برداشت نہیں کی. تو یہ لوگوں نے دین کو بدنام کر دیا کہ بس نکاح کرتے جاؤ, اور ایک آیت کا غلط استعمال کر دیا کہ سورہ نساء میں آتا ہے کہ 2 بیویاں کرو, 3 کرو. وہ تو کنڈیشنل ہے, اس کے ساتھ شرط ہے پہلے, کھلی چھٹی نہیں. پہلے اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ, کہ یہ جو میدان عہد میں 70 شہید ہو گئے, ان کی بیوائیں رہ گئی ہیں, یتیم رہ گئے ہیں. اگر ان یتیموں کا ویسے مسئلہ نہیں حل ہوتا تو ان کی ماؤں سے 2 3 سے نکاح کر لو, ان کے ساتھ ہی یتیم بچے آ جائیں گے, ان کی پرورش کا سامان ہو جائے, کفالت کا اللہ نے بندوبست کے صاف فکر آئیے. یہ نہیں کہ نکاح کرو کھلی چھٹی وہاں, کہ اگر یتیموں کے ساتھ ویسے نہیں تم انصاف کر سکتے کہ یہ ہمارے کیا لگتے تھے, ان کی ماؤں سے نکاح کرو. یہ 70 شہید ہوئے تھے میدان عہد میں, ان کے یتیم بچے اور بیوائیں, ان کا وقتی حال تھا. یہ کوئی دین نے نہیں کہا تھا کہ بس یوں ہی کرتے جاؤ. کر کے لوگوں نے خود بھی لعنت سمیٹی اور اسلام کو بھی بدنام کیا. ساری دنیا دعائی دے رہی. حضور نے اپنی بچی کے بارے میں یہ حدیث دیکھ رہے ہیں مسلم بخاری, خود کہا نہیں علی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح کرو. جی پوچھیں جو جی سٹا ہو. اسلام صحیح شکل میں اگر سمجھ میں آ جائے نا اور آدمی اس کو پڑھ لے تو کوئی اعتراض اس پر نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ حکیمانہ نظام کون ہے؟ کانٹے کے توڑ اس میں باتیں بیان نہیں ہیں. صرف لوگ اس کو نہ سیکھتے ہیں نہ کوئی پوچھتے ہی ایسے. جی سوال جو ہے نا میں نے سن لیا. یہ ایسے سوالوں کو میرے بھائی کہتے ہیں سیلف کنٹراڈکٹری. سوال میں ہی اس کا جواب چھپا ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ قادر مطلق کر کہنا کہ ایسا پتھر جو نہ اٹھا سکے, یہ تو پھر میرے بھائی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. جس کو اللہ نہیں اٹھا سکتا وہ چیز ہی نہیں ہوگی. اس لیے ایسی ناممکن اور جو ہے نا معدوم چیزیں جو ہے ہی ہمارے دماغ نے شرارت سے فرض کر لی, وہ چیز ہی نہیں ہوگی جس کو اللہ نہیں اٹھا سکے. اس لیے یہ سوال بذات خود غلط ہے. اگر وہ بن سکتی ہے چیز تو لازم اللہ اس کو اٹھا سکتا, اور اگر ایسی چیز ہے جس کو اٹھا نہیں سکتا وہ چیز ہی نہیں ہو سکتی نا. اس لیے یہ کہنا کہ انڈے میں کائنات سما جائے گی, بھائی نہیں, ایسا تو ناممکن ہے. 3 قسم کی چیزیں آپ ذہن میں رکھے پڑھے لکھے لوگ. ایک ہے کہ وہ لازمی ہے, واجب الوجود, ختم ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف اللہ, کوئی لمحہ نہیں ایسا جب وہ نہیں تھا یا نہیں ہوگا. اگر ہم ذہن میں بھی فرض کریں کہ وہ مٹ جائے, اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ واجب الوجود, کمپلسری ہے کہ وہ زندہ رہے. کسی لمحہ بھی جس کو موت آ جائے اللہ نہیں. اسی لیے یہ سوال جو لوگ کرتے ہیں نا کہ اللہ کو کس نے بنایا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی شخص نے کہا ڈیڈی یہ تو رہا کہ اللہ کو کس نے بنایا. انہوں نے کہا ظالم, جو بنتا ہے پہلے نہیں تھا وہ مخلوق ہوتی, وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ کا تو معنی ہی ہے کہ وہ کبھی ایسا معنی ہی نہیں آیا کہ وہ نہیں تھا. اس لیے تو بتا کہ اللہ کب نہیں تھا کہ وہ کب سے بنا. ایک تو یہ بات کہ واجب الوجود جو ہوگا نا وہ کوئی نہیں ایسا ہوگا کہ مٹ سکے.
دوسرا ہوگا یہ محال، اس کو کہتے ہیں محال، ہو ہی نہیں سکتی وہ چیز، وہ فرضی بات، خواب خواب شرارت سے سوچ رہے ہیں، وہ ہے ہی نہیں چیز کہ آپ کا ایک ہی وقت میں وہ زندہ بھی ہو مردہ بھی ہو، یہ ناممکن بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے محال کا سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ، وہ چیز ہی نہیں کہ زندہ بھی ہو مردہ بھی ہو۔ تیسری ہوتی ہے پاسبل، کہ ہو بھی سکتی ہے، اللہ چاہے پیدا کر دے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، صرف ممکنات پر قادر ہے، یہ یاد رکھیں، نہ واجب پر اپنے آپ کو مٹا دے، بھئی جو مٹ سکتا وہ اللہ ہی، یہ بھی سلف قرار بات ہے۔ جو ہو ہی نہیں سکتی اس کو اگر وہ کر دے، آپ نے تو کہا ہو ہی نہیں سکتی، محال کہا تھا، وہ کیسے پیدا ہو سکتی؟ ممکن کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے، اس لیے اللہ یہ اس کو کرے گا یہ نہیں کرے گا، وہ اللہ کی مرضی پر اگر چاہے گا کر دے گا، کیونکہ وہاں دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ یہ تین کیٹیگریاں فلسفہ کی روح سے، ایک واجب وہ تو مٹ ہی نہیں سکتی، ایک محال ہو ہی نہیں سکتی، ایک ممکن وہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، وہاں اللہ کی قدرت چلتی ہے، جس کو چاہتا بنا دیتا، جس کو نہیں چاہتا نہیں بنا۔ ناممکن چیزوں کو ہم خام خواہ فرض کرتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہی نہیں، کوئی بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ پیدا بھی ہوئی اور پھر اللہ اس کو اٹھا نہ سکے، یہ غلط بات۔ اگر وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہوگی اس کو اٹھا سکے گی، جو اس سے اٹھائی نہیں جاتی وہ چیز ہی نہیں، وہ آپ نے خام خواہ شرارتاً سوچی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو محال، واجب اور ممکن، یہ تینوں الگ الگ رکھیں گے۔ ممکن کے بارے میں سوال کریں، جو ہو سکتا ہے وہ ضرور اللہ کر سکتا ہے، جو چیز ہو ہی نہیں سکتی وہ چیز ہی نہیں، محال کہتے ہیں اس کو۔ ایسے نہیں آپ کہیں اسی وقت میں روشنی بھی ہوئے اسی وقت اندھیرا، یہ چیز عقل اس کو فرض ہی نہیں کرتی، یہ اجتماع ذہن ہے کہ دو اپوزٹ چیزیں ایک وقت میں جمع ہو جائیں، نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے کیا کرنا ہے ہی نہیں وہ چیز۔ جی ماشاء اللہ، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، پوچھیں جو پوچھنا۔ دین تو جیسے میں نے عرض کیا نا، آپ سب لوگوں نے سنا کہ زندگی شائستگی کے ساتھ گزارنے کا نام ہے، یہ کوئی الگ شعبہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ کر کہیں جنگلوں میں جاؤ، جہاں جہاں ہو خوب سرگرمی سے کام کرو، مگر یہ خیال کر کے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، مخلوق پر بھی ظلم نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں، رہنا یہی ہے، خوب کام کرنے ہیں، دنیا چھڑاتا نہیں اسلام۔ جی آج کل کھانوں کے سلسلے میں کچھ سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں کہ آیا یہ کھانا پچھلی لحاظ سے دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جاتا شادی پر یا عیدوں پر، عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ کھانا نہ دیا جائے، اخباریں بھی اس کی تائید کر رہی ہیں کہ یہ رسومات ہیں، یہ جائز نہیں ہے، آیا شرعی لحاظ سے اس میں کوئی تفاوت تو نہیں؟ ہر معاملے میں افتخار صاحب کام کچھ غلط ہو گیا نا، کھانا دینا تو کوئی برائی نہیں تھی، مگر جیسے فضول خرچیاں شروع ہو گئی نا، اور جیسے یہ لوگ بھی مسلمان کہلانے والے کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بس وہ پلیٹیں اسی طرح بھری ہوتی ہیں، پہلے ان کی آنکھیں نہیں نہ بھرتی، ڈالتے جاتے ہیں ڈالتے پھر ویسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ تصور جو اللہ کے رسول نے دیا تھا کہ برتن صاف کرو بلکہ اس کو چاٹو انگلیاں، وہ تو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر معاملہ ہے، اس لیے اتنی عیاشی اور فضول خرچی دین کیا برداشت کرے۔ باقی کھانا دینا کوئی برائی نہیں تھی، وہ تو رسول کریم علیہ السلام نے ولیمہ کی شکل میں بھی دیا، اور یہ شادی کی دعوت تو جو آپ کا نکاح حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نجاشی نے کیا نا، شاہ حبشہ نے، کیونکہ بادشاہ تھا، یہ پردیس میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، یہ غائبانہ نکاح کا بھی حوالہ نا کہ حضرت ام حبیبہ وہاں تھی، حضور مدینہ میں تھے، آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا حضرت عمر بن امیہ غمری کو، وہ وکیل تھا آپ کا، اس نے اجازت قبول کیا، تو پھر نکاح کے بعد خطبہ بھی بادشاہ نے خود پڑھا تھا، اور وہیں اس نے کہا کوئی اٹھ کر نہ جائے، کھانا پھر شاہی ضیافت تیار تھی، سب کو اس نے کھلایا، تو کھانے میں تو برائی نہیں، مگر یہ فضول خرچیاں اور عیاشیاں یہ بھی تو بری بات، کوئی لحاظ ہونا چاہیے نا کہ آدمی اچھے طریقے سے کھائے پیے۔ بسم اللہ، اللہ برکت دے، اللہ آپ سب دوستوں کو خوش رکھے، بڑی خوشی ہوئی۔